بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا لگا کر جان کھینچنے والے۔ یہ سورہ نازعات ہے، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں 5 قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم ان فرشتوں کی کھائی جا رہی ہے جو انسان کی روح قبض کرتے پر نزا کا وقت طاری ہے، یعنی وہ بندہ مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اس کے نزا کی حالت ہے، وہ اسی میں سے۔ تو نزا کا وقت، نزا کا معنی کھینچنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر، یعنی انسان کے جسم کے اندر غوطہ لگا کر جان کو کھینچ دے۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بالخصوص کافر کی نزا کا وقت کے بارے میں، کیونکہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا، اور اس کی جان کی حالت یہ ہے کہ وہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے آئیں گے یا آتے ہیں تو وہ حکم دیتے ہیں کہ جان کو کہ نکل، اور کافر کی جان انکار کر دیتی کہ میں نہیں نکلتی، کیونکہ اس کو اپنے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنا۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے، وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کے رگ و ریشے میں داخل ہو کر اس میں غوطہ لگا کر اس کی جان کو کھینچ کر باہر لاتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی پہلے نمبر پر قسم کھائی، اور پھر فرمایا والناشطات نشطا، اور قسم ہے آسانی کے ساتھ بند کھولنے والوں کی۔ یہ بھی فرشتے ہیں۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ آسانی کے ساتھ بند کھولنے والے، یہ مومن کی روح کے قبض ہونے کا معاملہ ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس روح کو پتہ ہے کہ اب میں یہاں سے نکلوں گی تو مجھے میرے خالق و مالک یعنی میرے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو مجھے دیدار ہوگا وہاں۔ یہ شوق سے نکلتی ہے۔ لیکن مومن کی صفت اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا، یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس مومن کی یہ کیفیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ اس وقت تک ایمان نہیں جب تک اپنی جان سے بھی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں مومن کی علامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی ہے کہ مومن جو ہے اصلی اور حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہو جاؤں،
اور میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے ہو جائیں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری لگے، اور میری ذات اس کی ذات سے پیاری لگے۔ اصلی مومن یہ ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ ہر وقت دنیا کی محبت میں پھنسا رہے اور دنیا ہی کرتا رہے تو پھر حالت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ جو سچا مومن ہے اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جو آسانی سے بند کھولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جب آ کے اس روح کو کہتے ہیں کہ چل نکل تجھے لینے آئے، تو وہ روح آسانی سے باہر آ جاتی، اسی لیے آرام سے اس کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والے، کسی چیز کو نرمی اور آسانی کے ساتھ باہر نکالنے کو ناشطات کہا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سابحہ کے معنی پانی میں تیرنے والا ہے۔ اس گھوڑے کو بھی سابحن کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ بھاگنے والا ہو۔ تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان روحوں کو لے کر فضائے عالم میں تیرتے ہوئے چاہتے ہیں۔ جب روح نکال کے یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، تو وہ بہت تیزی سے جاتے ہیں، یوں آرام سے جیسے کوئی پانی میں تیرتا ہوا جاتا ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر تعمیل ارشاد میں جو سبقت لے جانے والے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قسم کھائی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ہر وقت اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہم پورا کر دیں۔ بالکل انتظار میں، نہ ہماری طرف ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ ان کا کوئی اور کام ہے۔ یہ بہت لذت محسوس کرتے ہیں اللہ کا حکم سننے میں اور اس کو بجا لانے میں۔ تو ارشاد فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر جو سبقت لے جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کی تکمیل میں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا، اور پھر حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ جن تقویمی فرائض کی انجام دہی، یعنی جن فرشتوں کو سونپی گئی ہے ان کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں وہ فرشتے۔ اس کارخانہ ہستی میں موت و حیات، صحت و بیماری، بارش اور طوفان، ہوائیں، آندیاں، مختلف قسم کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں کے سپرد کیے گئے ہیں اور فرشتے وہ پورے کر رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین کے مختلف احوال کی تدبیر، مثلا ہوائیں، بارشیں وغیرہ مختلف فرشتوں کو سونپی گئی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ یہ 4 ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 فرشتے ہیں جو پوری دنیا کو نظام چلا رہے۔ ہر معاملے میں ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ کام اللہ نے کیا، تو ہر کام پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اگر فرشتے کا نام لے دیں کہ یہ چلا رہے ہیں تو اس میں شرک نہیں ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے بھی اصل دیکھو نا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے، آپ خوفزدہ ہوئی، آپ ایک حجرے میں رہتے تھے حضرت مریم، آپ کے پاس کوئی انسان نہیں آتا تھا، ایک آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو آتے تھے اور کوئی نہیں آتا۔ ان کو جب دیکھا انسانی شکل میں، جبریل علیہ السلام کو دیکھا مریم نے، اچھا تو آپ پریشان ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگی ہوں تجھ سے، تو کیوں میرے
ہاں جی، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آنا رسول رب کے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لے آہبا لا کے غلامن زکیہ، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا، لے آہبا لا کے، تاکہ میں دوں تجھے، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا میں تجھے دوں، میں اس لیے آیا۔ اب یہ حضرت یہ دینے کا جو عمل ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف، حالانکہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا، لیکن چونکہ یہ اس مطلب سبب بن رہے ہیں، آگے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر ان کو پھونک ماری، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کو، تو وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن ثابت راوی ہیں اس کے، کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی تدبیر چلانے کے لیے جو ملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ مختلف امور ان کے سپرد کیے گئے، ساری دنیا کے امور کو یہ فرشتے چلاتے ہیں۔ تو یہ فالمدبرات امرا، یعنی دنیا کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ فرشتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔